باقی ایجوکیشن کا پرپس یا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر، انجینئر یا ایک بیوروکریٹ آفیسر تو بن جائے، لیکن ایک چلتے پھرتے ذہنی مریض کی طرح۔ ارے چابک کے ڈر سے تو سرکس کا شیر بھی اچھل کے کرسی پر بیٹھنا سیکھ جاتا، لیکن ایسے شیر کو ہم ویل ٹرینڈ کہتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ نہیں۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اس چیز میں کیوں ناکام ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھا سکے کہ کس طرح اپنے سوسائٹل پریشر کو کنٹرول کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ ان پکچرز کو ضرور دیکھ چکے ہوں گے۔ ان پکچرز میں نظر آنے والے نوجوان کا نام بلال پاشا ہے۔ بلال پاشا کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک غریب گھرانے سے تھے۔ غربت کی وجہ سے اس نے اپنا پرائمری ایجوکیشن بھی اپنے محلے کے ایک مسجد میں قائم مکتب سے حاصل کیا، جہاں پر عام طور پر غریب کے بچوں کو اسلامی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ انگریزی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے تاکہ بچہ بڑا ہو کے کچھ لکھ پڑھ سکے۔ بیچلر کے لیے وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد چلے جاتے ہیں، جہاں سے وہ بیچلر بھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بیچلر کے بعد وہ جس طرح عام طور پر غریب یا مڈل کلاس فیملیز کے بچے کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ جاب سے کرتے ہیں، لیکن اس کے والد کے کہنے پر وہ اپنا وہ جاب چھوڑ جاتے ہیں اور سرکاری جاب شروع کر دیتا ہے۔ مختلف سرکاری جابز کے بعد وہ 2018 میں CSS کا ایگزام دیتے ہیں، جہاں پہ اس کے تقریباً وہ 85 پوزیشن آتی ہے اور KPK میں ایز اے بیوروکریٹ آفیسر تعینات ہو جاتے ہیں۔ لیکن 2-3 سال بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارا مدعا صرف بلال کے اوپر بات کرنا نہیں، بلکہ اس گندے سسٹم کو ایکسپوز کرنا ہے جو تعلیم یافتہ نوجوانوں سے زیادہ ڈپریسڈ نوجوانوں کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ صرف بلال کی کہانی نہیں، بلکہ اسی طرح اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز میں زیر تعلیم 18 سالہ خورشید شاہ بھی اپنے والد کے پسٹل سے خود کو گولی مار دیتا ہے جب اس کے والد صاحب اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ انٹری ٹیسٹ کیوں نہیں دیتے، اور وہ انکار کرتا ہے، لیکن والد صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ انٹری ٹیسٹ کا ایگزام کیوں نہیں دیتے۔ اسی طرح پشاور میں کل ہی ایک طالب علم اس وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس کا جو MDCAT ٹیسٹ تھا وہ صحیح نہیں ہوا اور اس میں وہ فیل ہو گئے۔ یوتھ میں سوسائڈ کے ریٹ بڑھنے کے بہت سارے وجوہات ہیں، جیسے پیئر پریشر، پیرنٹل ایکسپیکٹیشن، ایگزام پریشر، بلائنگ، پورنس، ان امپلائمنٹ، لیکن جو سب سے مین ریزن ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ کو میں پرسنلی پاکستانی ایجوکیشن کے ساتھ جوڑتا ہوں، کیونکہ یہاں پر بچے کو ایگزام کا انتظار کم اور ڈر زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ایگزام ایک بچے کے لیے پولیس سرات سے کم نہیں ہوتا۔ ایک اور پرابلم جو ہمارے سسٹم میں نہیں بلکہ ہمارے دماغ میں ہے وہ یہ کہ ہم نے ایجوکیشن کو کمپٹیشن بنایا ہے۔ بچوں پڑھ کر اگرچہ ذہنی مریض بن جائے، لیکن اس کے گریڈز اچھے آنے چاہیے۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ کمپنی کا CEO اپنے کمپنی کے سارے ڈپارٹمنٹس کا انٹرویو نہیں دے سکتا تو ایک بچہ کس طرح سے 8-10 سبجیکٹس کا امتحان دے سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ایک بچہ ہر ایک سبجیکٹ میں تقریباً 100 مارکس لے لے، لیکن ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ اگر ایک بچہ میتھمیٹکس میں کمزور ہے تو ہو سکتا ہے وہ بایولوجی میں کافی اچھا ہو۔ اگر ایک بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا تو ہو سکتا ہے اس کے کمیونیکیشن سکلز اتنے اچھے ہو کہ وہ بڑا ہو کے ایک اچھا بزنس مین بن جائے اور معاشرے میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان کو اپنے کام پہ لگا سکے، ان کو جاب دلوا سکے۔ صحیح کہا تھا کہ اگر آپ ایک مچھلی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ درخت پر چڑھے تو وہ مچھلی کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ ایک بچے سے اس کا انٹرسٹ پوچھے بنا اس بچے پہ آپ پریشر لگا کے اس MDCAT کی تیاری کروا رہے ہیں اور یا CSS کی تیاری کروا رہے ہیں تو یہ بچہ ڈپریس نہ ہو تو اور کیا ہو۔ 2023 کے MDCAT ٹیسٹ میں تقریباً 1,08,534 طالب علم کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی تقریباً 3,000 کے لگ بھگ سیٹوں کے لیے۔ ان تمام اسٹوڈنٹ سے اگر پوچھا جائے تو وہ تقریباً 70% یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے فیملیز کے پریشر کی وجہ سے MDCAT ٹیسٹ دیا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے آپ کیا بولو گے؟ برو MDCAT ٹیسٹ دے کے بندہ اگر ڈاکٹر بن جائے تو اس کی عزت بھی تو بڑھ جاتی ہے۔ وائٹ کوٹ پہن کر لوگ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ وہ بھائی یہ بچہ ڈاکٹر بن کر ڈاکٹر نہیں بنے گا بلکہ ایک ذہنی مریض بن جائے گا۔ پڑھائی اور اچھے پوسٹ کے لیے گھر میں سب بےتاب رہتے ہیں، لیکن بچے کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ لائف سکلز کیا ہے، کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ایموشنز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اگرچہ بلال تو CSS کا آفیسر تو بنا تھا اور اس ایجوکیشن سسٹم نے اس کو یہ تو سکھایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے CSS آفیسر بننا ہے، لیکن افسوس کہ اس کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔